ایک بار پھر ٹرمپ خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔ اس بار بات ہو رہی ہے ایک نئے اور متنازع فیصلے کی۔ کیا یہ فیصلہ امریکہ کو محفوظ بنائے گا یا دنیا کو مزید تقسیم کرے گا؟ آئیے جانتے ہیں ٹرمپ کے اس نئے اعلان کی اصل حقیقت۔ جب سیاست میں خوف کو ہتھیار بنایا جائے تو فیصلے نہیں، فاصلہ جنم لیتا ہے۔ یہ ہے کہانی ٹرمپ کی نئی سفری پابندیوں کی۔ ٹرمپ کا نیا فرمان، 12 ممالک کے شہریوں پر امریکہ کے دروازے بند۔ کیا یہ قومی سلامتی ہے یا نسل پرستی کا نیا روپ؟ دنیا ایک بار پھر حیران، مخالفین سراپا احتجاج اور حامی داد دے رہے ہیں۔ جی ہاں، ٹرمپ نے ایک اور چونکا دینے والا فیصلہ سنا دیا۔ ٹرمپ کا نیا سفری پابندیوں کا اعلان، سیکیورٹی یا نسل پرستی؟ تحریر محمد محسن۔ امریکہ کے سابق اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ 4 جون 2025 کو ٹرمپ نے ایک نئی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت 12 ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی، جس کا جواز قومی سلامتی کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب ٹرمپ ایک بار پھر اپنی مخصوص طرز سیاست کو لے کر امریکی فوم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ بظاہر اس پابندی کا مقصد امریکہ کو محفوظ بنانا ہے، لیکن در حقیقت یہ اقدام ایک بار پھر مذہبی اور نسلی بنیادوں پر تفریق کی علامت بن کر سامنے آیا ہے۔ ماضی کی جھلک، یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ ٹرمپ نے اس قسم کی پابندیوں کا سہارا لیا ہو۔ 2017 میں بھی انہوں نے 7 مسلم اکثریتی ممالک پر سفری پابندی عائد کی تھی، جسے دنیا بھر میں مسلم بین کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ عدالتوں میں چیلنج ہونے کے باوجود یہ پابندی وقت کے ساتھ ساتھ نافذ رہی۔ اب کی بار کون متاثر ہوا؟ اس بار جن 12 ممالک پر پابندی لگائی گئی ہے، ان میں اکثریت کا تعلق مشرق وسطیٰ، افریقہ اور جنوبی ایشیا سے ہے۔ اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ نے ملکوں کے نام ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے، لیکن غیر رسمی ذرائع کے مطابق ایران، یمن، شام، پاکستان، سودان، لیبیا اور چند دیگر اسلامی ممالک شامل ہیں۔ کیا یہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ ہے؟ ٹرمپ کے حامی اسے قومی سلامتی کا لازمی قدم قرار دے رہے ہیں، جبکہ ناقدین اسے ایک بار پھر اسلاموفوبیا اور نسلی امتیاز کی نئی لہر قرار دے رہے ہیں۔ کیا واقعی ان ممالک کے شہری امریکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، یا یہ صرف ووٹ بینک کی سیاست ہے جہاں غیر ملکیوں کو مسئلہ بنا کر اندرونی مسائل سے توجہ ہٹائی جاتی ہے؟ عالمی رد عمل، اس فیصلے پر عالمی سطح پر بھی شدید رد عمل دیکھنے کو ملا ہے۔ اقوام متحدہ کے چند نمائندوں نے اسے امتیازی پالیسی قرار دیا ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس فیصلے کو انسانی بنیادوں پر ظالمانہ قرار دے رہی ہیں۔ مسلم دنیا میں بھی اس فیصلے سے بے چینی پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان کے لیے معنی خیز لمحہ۔ اگر واقعی پاکستان اس فہرست میں شامل ہے تو یہ ہمارے لیے نہ صرف سفارتی چیلنج ہے، بلکہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی مشکل وقت کی شروعات ہو سکتی ہے۔ حکومت پاکستان کو فوری طور پر اس معاملے پر امریکہ سے سفارتی سطح پر بات چیت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے شہریوں کے حقوق اور عزت کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ خلاصہ، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دوبارہ نافذ کی گئی سفری پابندیاں ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی ہے کہ سیاست میں طاقت کے حصول کے لیے خوف اور نفرت کو استعمال کرنا کوئی نئی بات نہیں۔ یہ وقت ہے کہ عالمی برادری اس طرز سیاست کے خلاف آواز بلند کرے تاکہ دنیا کو مزید تقسیم ہونے سے بچایا جا سکے۔ Recent terror attack in Boulder, Colorado has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. And thanks to Biden's open door policies, today there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies, and they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. We will not let what happened in Europe happen to America. That's why on my first day back in office,
I directed the Secretary of State to perform a security review of high-risk regions and make recommendations for where restrictions should be imposed. Among the national security threats their analysis considered are the large-scale presence of terrorists, failure to cooperate on visa security, inability to verify travelers' identities, inadequate record-keeping of criminal histories, and persistently high rates of illegal visa overstays, and other things. Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. The strength of the restrictions we're applying depends on the severity of the threat posed. The list is subject to revision based on whether material improvements are made, and likewise new countries can be added as threats emerge around the world. But we will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe. Thank you very much. اگر ہماری ویڈیوز پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔